بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، مخصوص حلقوں کی جانب سے مخصوص اوقات میں مخصوص دنوں میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے مخصوص خبریں ریلیز کی جا رہی ہیں، اور کیا مقاصد حاصل کیے جانا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ عید کے تیسرے دن عمران خان صاحب سے 3 ملاقاتوں کے حوالے سے خبر مخصوص مقاصد کے لیے مخصوص حلقوں کو فیڈ کی گئی، لیکن یہ ملاقاتیں صرف تیسرے دن نہیں ہوئیں بلکہ ان میں گزشتہ 90 دنوں کا ذکر تھا۔ بڑی خبر یہ تھی کہ گزشتہ رات یعنی عید کے دوسرے دن اور تیسرے دن کی جو درمیانی شب تھی، یعنی گزشتہ رات، اس رات عمران خان صاحب کو پمز اسپتال لایا گیا، عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کروایا گیا، اور جہاں پمز کے میڈیکل بورڈ کے مطابق عمران خان صاحب کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا گیا، اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھوں سے متعلق جو تیسرا پروسیس ہے وہ مکمل کر لیا گیا۔ یہ خبر مخصوص حلقوں کو فیڈ کی گئی، مخصوص واٹس ایپ گروپس کے اندر ڈالی گئی، اور اس کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر وائرل ہوئی۔ کیا مقاصد ہے ان کے اس ملاقات کے اندر؟ یہ جو ملاقات جس کا ذکر کیا جا رہا ہے گزشتہ رات، اس میں کیا حکومتی اور ریاستی شخصیات بھی موجود تھیں، اور فروری کے اندر اور جنوری کے اندر جو ایسے وزٹ عمران خان صاحب کے اسپتال کے پمز اسپتال کے کرائے گئے، ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور دیگر جو 2 معاملات ہیں، ایک ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی وضاحت ایک انٹرنیشنل میڈیا کو اس وقت کے حوالے سے جمعے کے روز کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ شیعہ علماء سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات جو کہ 18 مارچ کو ہوئی، بدھ کے دن ہوئی، اور پھر اس کے متعلق چیزیں جو وائرل ہوئیں، جو بیانات سامنے آنا شروع ہوئے، وہ جمعے کے خطبے کے بعد آنا شروع ہوئے۔ ان معاملات کا عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر اس وقت مشرق وسطیٰ میں جنگ کی حالیہ جو صورتحال ہے، ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے، جو براہ راست اس ملاقات کے ساتھ بھی جڑا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جڑا ہے، اور قاسم اور سلمان کی وہ ٹیلی فونک گفتگو جو کہ اب جب سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ ماضی کی نسبت خاصی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس بیان کے اندر صرف عدلیہ کا ذکر کیا گیا ہے، ججز حضرات کو شرم دلائی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہ بات کر رہی ہے کہ عید کی چھٹیاں جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد معاملات خاصے مختلف ہوں گے۔ تحریک جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ ایک نیا رخ اختیار کرے گی، لیکن پھر اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ کیا حکومت ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، اور لاک ڈاؤن کو بہانہ بنا کر جو تحریک ہے اسے سبوٹیج کیا جائے گا۔ ان تمام معاملات کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ان تمام معاملات کا اس لیے بھی بڑا گہرا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر کے طور پر سامنے لائے گئے علامہ راجہ ناصر عباس اس وقت جو ہے پاکستان میں جو شیعہ کمیونٹی کی جو سیاسی جماعت ہے مجلس وحدت المسلمین، اس کے بھی وہ سربراہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایران اور اسرائیل کے معاملے کو دیکھا جائے تو جو موجودہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب، وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے جب عمران خان صاحب نے ایران کا دورہ کیا، اور ایران کے دورے کے دوران وہاں پر موجودہ آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر صاحب کی وہاں کی انٹیلیجنس کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں ایک مخصوص تناظر میں، پھر وہاں سے جو پیغام رسانی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تک پہنچی، جس کے نتیجے میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا بھی گیا، اور بعد میں معاملات اس طرف کو گئے کہ اس قسم کا بیانیہ بنایا گیا مخصوص حلقوں کی جانب سے کہ کیا کوئی بشرا بی بی صاحبہ کی کسی مبینہ کرپشن کے حوالے سے عمران خان صاحب کو رپورٹ دی گئی، اور اس کے بعد یہ عہدے کی تبدیلی ہوئی۔ حالانکہ اب حقائق کچھ اور بتاتے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اب سینئر صحافی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایمن دورانی صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ معاملات کا آغاز ایران اور عمران خان صاحب کے حوالے سے عاصم منیر صاحب کی جانب سے اس وقت ہوا تھا جب کہا گیا تھا کہ پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں وہاں پر کی گئی تھیں جو کہ اس وقت کے ڈی جی ایس آئی کو نہیں کرنی چاہیے تھیں، اور وہاں سے فیڈ بیک قمر جاوید باجوہ صاحب تک پہنچا تھا، عمران خان صاحب تک پہنچا تھا، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے عاصم منیر صاحب اور جو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ شاید اس عہدے کے حوالے سے جو ہے وہ موضوع نہیں ہے،
یا مناسب نہیں ہے، اور پھر معاملات یہاں تک پہنچے کہ جب نئے آرمی چیف کو لگانے کی بات آئی، معاملات نواز شریف صاحب تک پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ عاصم منیر صاحب وہ آخری شخص ہوں گے جو کہ عمران خان صاحب کی حمایت کریں گے۔ اس قسم کی خبروں کی نون لیگ کے ذرائع بھی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ آپ اس سارے معاملے کو سمجھ سکیں جو شیعہ علماء کے ساتھ ملاقاتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایران اور اسرائیل جنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پمس کے میڈیکل بورڈ نے عمران خان صاحب کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کا پم اسپتال میں تیسرا پروسیس مکمل کر لیا گیا، اور پمز انتظامیہ کے مطابق عمران خان صاحب کو ان کی رضامندی سے پمز اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں تیسرا اینٹی VEGF انجیکشن لگایا گیا، اور پمز انتظامیہ کے مطابق عمران خان کو انجیکشن ان کی رضامندی سے لگایا گیا۔ بیان بھی اب یہ جاری کیا جا چکا ہے پمز اسپتال کی جانب سے، اور آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ معائنے کے بعد میڈیکل بورڈ نے عمران خان صاحب کی بینائی کو تسلی بخش قرار دے دیا، اور پمز انتظامیہ ہی کے مطابق عمران خان صاحب کو انجیکشن لگانے کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا، واپس انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو تقریباً ایک ماہ پہلے جو ہے وہ 24 فروری کو بھی اڈیالہ جیل سے پمز اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں آنکھوں کے معائنے کے بعد انہیں انجیکشن کی دوسری خوراک دی گئی تھی، اور اس سے پہلے اسی طرح سے جنوری کے آخری ہفتے میں یعنی تقریباً 2 ماہ پہلے بھی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پمز منتقل کیا گیا، اور اس وقت اس قسم کی خبریں سامنے آئی تھیں کہ عمران خان صاحب کو جب جنوری کے مہینے میں پمز اسپتال لایا گیا تو اس وقت آپریشن تھیٹر میں ایک حکومتی اور ایک ریاستی شخصیت بھی موجود تھی، اور ان کی جانب سے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر جو ہے وہ ڈیل کی آفر کی گئی تھی۔ اس طرح سے عمران خان صاحب سے گزشتہ 60 دنوں کے اندر یعنی تقریباً 62 دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو 3 مرتبہ جنوری کے اندر، فروری کے اندر اور مارچ کے اندر رات کے اندھیرے میں اڈیالہ جیل سے پمز اسپتال منتقل کیا گیا، اور عمران خان صاحب کو آنکھوں کے معائنے کے بعد انہیں پہلی، دوسری اور تیسری خوراک جو ہے وہ انجیکشن کی دی گئی، اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کے مطابق ڈوز دینے سے قبل کارڈیالوجسٹ کنسلٹنٹ نے ایکو کارڈیوگرافی اور ECG کیا، جس کے نتائج نارمل آئے۔ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اور اسپتال میں قیام اور پروسیجر کے دوران اور بعد میں عمران خان صاحب کے جو سائنس تھے، جو ان کے وائٹلز تھے، وہ مستحکم رہے، جبکہ کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی انہیں طبی طور پر مستحکم قرار دیا۔ عمران خان صاحب کی فٹنس جو لیول ہے اس کا تو سب کو، پوری قوم کو اچھی طرح سے اندازہ ہے، لیکن گزشتہ چند عرصے سے عمران خان صاحب کی بینائی کے ساتھ جانتے بوجھتے جو کچھ کیا گیا اس کے کچھ مخصوص مقاصد حاصل کیے جانے تھے، اور وہ بار بار اس پلیٹ فارم پر اس مزدور صحافی نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایک تو پاکستانی عوام کے اندر کنفیوژن پھیلانی تھی، پاکستانی عوام کو اس بات کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کرنی تھی کہ وہ کوئی اس قسم کی کمپین چلائیں کہ اب عمران خان صاحب کو ڈیل کر لینی چاہیے۔ عمران خان صاحب کی فیملی کے اوپر بھی بلیک میل کر کے اسی قسم کا دباؤ ڈالے جانے کی کوشش تھی، عمران خان صاحب کے پارٹی رہنماؤں کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں ان کے اوپر بھی، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کارکنان کے اوپر بھی، عمران خان صاحب کے وکلاء سمیت پوری فیملی سب اس وقت یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کیا اب عمران خان صاحب کو اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کو ڈیل کر لینی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ جب عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کی بات ہو رہی تھی، جب عمران خان صاحب کا ذاتی معالج سے معائنہ کرانے کی بات ہو رہی تھی، تو اس دوران جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، یہاں تک کہ بالکل تیاری کر لی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ ہیلی کاپٹر بھی تیار ہے، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جا سکتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل۔ عمران خان صاحب سے نام بھی، ان کی فیملی سے نام بھی مانگ لیے گئے تھے، لیکن ناموں کے اوپر اختلاف ہوا کہ ساتھ کون جائے گا۔ اسی طرح سے اس بات کے حوالے سے عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش اس ماحول میں کی جاتی رہی کہ جو جنگ کا ماحول ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، ایران پر جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اس حوالے سے پاکستان کی جو اسرائیل غازہ بورڈ آف پیس کے حوالے سے جو پالیسی ہے، اس حوالے سے عمران خان صاحب کو منانے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ اس بات کی کوششیں بھی کی جاتی رہیں کہ سعودی عرب کی خواہش ہے UAE کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد اب سعودی عرب کی خواہش ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ پاکستان کو منانے کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں کہ پاکستان بھی اگر اس معاملے میں سعودی عرب کا ساتھ دیتا ہے تو شاید امت مسلمہ کی حکومتوں پر اس طرح کا دباؤ کم آئے گا۔ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ موجودہ چنتخب حکومت کو اس حوالے سے ساتھ لے کر چلا جا رہا تھا، لیکن سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایسا کوئی بھی فیصلہ جسے پاکستانی عوام کی جانب سے حمایت حاصل نہیں ہوگی
وہ بیک فائر کر سکتا ہے۔ ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور ملک کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب جو کہ جیل کے اندر ہیں، ان سے کنسلٹ کیے بغیر، ان کی رائے لیے بغیر، ان کو منائے بغیر کسی قسم کا کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا تو اس کے انتہائی خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے بھی اس قسم کے پیغامات دیے گئے تھے کہ عمران خان صاحب کو راضی کیا جائے، بدلے میں انہیں ڈیلز آفر کی جائیں، شفاف صاف الیکشنز آفر کیے جائیں کہ اب نتائج اس طرح سے گڑبڑ نہیں ہوں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کسی بھی قیمت پر کسی قسم کی ڈیل دینے سے، این آر او کرنے سے، کسی قسم کا سیاسی سودا کرنے سے جو ہے وہ صاف صاف انکار کر دیا۔ اور اس دوران عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں پر پابندیاں رہیں وہ بھی صرف اور صرف اسی لیے تھیں، اب تقریباً کہا جا رہا ہے 100 سے زائد دن ہو گئے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں، 120 دن کے قریب بتائے جا رہے ہیں، اس سے زائد ہو گئے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ ایک ترتیب کے ساتھ پہلے عمران خان صاحب سے سیاسی جو ان کے رہنما ہیں ان کی ملاقاتیں بند ہوئیں، اس کے بعد پھر وکلا کی ملاقاتیں بند کر دی گئیں، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقاتیں بند کر دی گئیں۔ ان تمام کے کچھ مقاصد تھے اور وہ مقاصد یہ تھے کہ عمران خان صاحب کا کوئی نیریٹو، عمران خان صاحب کا کوئی بیانیہ جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آئے، اور اسی طرح سے مخصوص حلقوں کے ذریعے مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے مخصوص قسم کی خبریں عمران خان صاحب کے حوالے سے پھیلائی جائیں اور کنٹرول قسم کی خبریں پاکستانی عوام تک پہنچائی جائیں۔ لیکن اس حوالے سے ذرائع کے حوالے سے جو خبریں آتی رہیں وہ یہی بتاتی رہیں کہ عمران خان صاحب ٹوٹ نہیں رہے، بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے بھی پیغامات پہنچائے گئے۔ پھر جب عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی کل عمران خان صاحب سے ہمارے ذرائع کے مطابق بات کرائی گئی، اس کے بعد جو بیان سامنے آیا وہ بیان خاصا معنی خیز تھا، قاسم خان کا بیان، اور اس پر سوشل میڈیا کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے کہ بڑے طویل عرصے بعد یہ جو بیان سامنے آیا ہے، اس بیان کو لے کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ماضی کے بیانات سے خاصا یہ بیان اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کی گئی، بلکہ کہا گیا کہ قاسم خان نے کہا کہ گزشتہ روز میری اپنے والد سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پیغام آگے پہنچاؤں، اس ملک کے ججوں کو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے۔ بار بار ہم انصاف کے لیے عدلیہ کے پاس گئے مگر انہوں نے اپنی ذاتی مراد کے بدلے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے، انہوں نے اپنی دیانتداری بیچ دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ مجھے توڑ نہیں سکتے، اس لیے وہ میری اہلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ کیسے اس غیر انسانی سلوک کی اجازت دے سکتے ہیں جو بشرا بی بی کے ساتھ صرف مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ سلوک کون کر رہا ہے، سوالات اٹھتے رہتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت ہے یا اس کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی براہ راست ہدایات لے کر وہ کرنل صاحب ہیں جن کے متعلق عمران خان صاحب بار بار پاکستانی عوام کو بتاتے رہے ہیں۔ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بیان ہے قاسم خان صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے بتایا کہ بشرا بی بی دن بھر کے 24 گھنٹے تنہائی میں رہتی ہیں اور ان کی میرے سے ملاقات نہ کر کے غیر انسانی سلوک کر کے ان کے ساتھ مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سوائے اس کے کہ ہفتے میں صرف ایک دن 30 منٹ مجھے ان سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ بھی اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے، وہ بھی کئی دفعہ مہینہ گزر جاتا ہے اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔ خواتین، بچوں اور بزرگوں کو تکلیف دینا سراسر غیر اسلامی ہے اور ان کے مقاصد بالکل واضح ہے۔ جج معاشرے میں انصاف کے ذمہ دار ہوتے ہیں، انہیں اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے۔ یہ جناب عمران خان صاحب کی جانب سے پیغام قاسم خان صاحب کو دیا گیا اور قاسم خان نے یہ پیغام پاکستانی میڈیا کو بھی یہ جو ہے وہ جاری کیا۔ اور اسی طرح سے جو عارف علوی صاحب کا بیان ہے جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کا بھی ذکر کیا، کوٹ لکھپت جیل میں قید جو شاہ محمود قریشی ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر چیمہ ہیں، محمود الرشید ہیں، دیگر اسیران پی ٹی آئی، ان کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے انہیں عید کی نماز جو ہے وہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کچھ جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے نام دیا کہ مریم نواز کی سوچ برطانوی استعمار اور آج کے دور کے اسرائیل سے الگ نہیں ہے۔ ان کی جانب سے بھی اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا گیا بلکہ کہا گیا کہ یہ پنجاب حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ قاسم خان کے بیان کے دوران بھی یہ تبدیلی محسوس کی گئی اور کہا گیا کہ عدلیہ اور موجودہ حکومت اب تیاری پکڑ لے، اب معاملات ڈیفرنٹ ہے، توپوں کا رخ ڈیفرنٹ کر لیا گیا ہے، سیٹ ہو چکا ہے اور گولہ باری عید کے بعد کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ ملاقات جو کہ شیعہ کمیونٹی کے علماء کرام کے ساتھ آرمی چیف صاحب کی ہوئی، اس پر انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اور فیلڈ مارشل صاحب کی اس ملاقات کے حوالے سے جو بی بی سی نے خبر کی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ایران کے وفاداروں کی پاکستان سے نکل جانے کی بات ہوئی، اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے علامہ وائدی کی جانب سے کہ اس کا ایک مخصوص پس منظر تھا، اور جب گلگت بلتستان میں احتجاج کے حوالے سے جو کچھ وہاں پر پرتشدد واقعات پیش آئے، جو فوجی تنصیبات جو ہیں وہاں پر تباہ ہوئیں یا سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، اس کے تناظر میں علامہ وائدی صاحب یہ فرما رہے ہیں اور
کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ جو وضاحت ہے ISPR کی جانب سے ذرائع کے حوالے سے کہ شیعہ عالم عارف حسین وادی نے بتایا ہے کہ ایران کے وفاداروں کو پاکستان سے نکل جانے کی بات کا ایک پس منظر تھا اور گلگت بلتستان میں پیش آنے والے پرتشدد واقعات کے تناظر میں ہوئی، جسے سوشل میڈیا پر ایک اور رنگ دیا گیا۔ تاہم اسی طرح سے جو دوسرے علماء کرام ہیں، جو دوسرے شیعہ علماء کرام ہیں، جن میں مولانا حسنین عباس گردیزی بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس گفتگو سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم ہی شر پسند ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں ہی براہ راست سے کہا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ سوالات کرنے کی بھی اس طرح سے اجازت نہیں دی گئی، اس طرح سے اس قسم کا جو تاثر ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ DGI صاحب کی رائے کے بارے میں نیشنل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے موڑ کے اوپر ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی یہ جو جنگ ہے، جس میں سعودی عرب جہاں پر جو ہے مخصوص مقامات کے اوپر UAE، سعودی عرب اور قطر میں جہاں پر امریکی اڈے ہیں، وہاں پر اگر ایرانی فورسز کی جانب سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پاکستان کے حوالے سے پوزیشن اس لیے بھی نازک ہو گئی ہے کہ اب زیادہ لمبا عرصہ پاکستان کے لیے شاید غیر جانبدار رہنا ممکن نظر نہیں آ رہا پاکستان کی قیادت کو، اس لیے علماء کرام کے ساتھ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ تو بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ